امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ سامعین گرامی، برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی، الاتحامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق المدفون بارض مدینہ، ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پڑھنے والوں کی پڑھائی، مجھ گناہگار کے چند لفظ، لنگر نیاز اہتمام اور بالخصوص ان ماؤں بہنوں کا قدم قدم چل کے آیا جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس نازک وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت نصیب فرما۔ میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک دور میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین گرامی، دعائیں ڈھیر ساری ہیں، لیکن میں آخری دو دعائیں اس امید پہ منگواتا ہوں کہ کم سے کم وہ ضرور آمین کہیں گے جنہیں خدا نے توفیق یا طاقت دی ہوگی۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ، ویسے تو سب لیکن خاص طور پہ جو ابھی یہاں موجود ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، کوشش کیجئے گا کہ اسی شان سے آمین کہیں۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد ویل بیت محمد پر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے۔ ایکو جو بند ہو سکے ایکو بٹا دیں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ خدا عزاداری کے مظلوم کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی رہیں۔ اب صورتحال آپ کے سامنے ہے، دن بھر کی مجلس جاری ہے اور آپ لوگ بھی آخر میرے مولا کے سبھی اچھا پڑھنے والوں کو سن چکے ہیں، اور میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں اور طالب علم بن کے دل چاہتا ہے کہ کچھ وقت آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کربلا والوں کو یاد کیا جائے، اور بڑی جلدی اب زحمتیں سمیٹ کے آپ کو سلام کروں۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی؟ بات شروع کی، لمبا نہیں پڑھنا، میں بات کا آغاز کرتا ہوں اور بس یا علی۔ سامعین گرامی، میرے شیعہ سنی بھائیوں، بات شروع ہو رہی ہے جی۔ مہینہ چل رہا ہے اس بادشاہ کی آمد کا جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو اللہ کے گھر کی دیواریں بھی پہچانتی ہیں۔ مہربانی تو تنگ نہیں کرنا، تسی سارے دن دے تھکے اور موسم بھی تواڈے سامنے ہے، تواڈے تے بوجھ نہیں بننا۔ اچھا جی، میں نے ملا ہو تو صحیح بھی
آئیے جی ادھر آئیے ذرا، میرے بانی ہے نا؟ سونے تو سوال کیا اس میں گرامی ہے جناب کا؟ محمد صدیق صاحب، اہل سنت بھائی ہیں، شیعہ مجلس میں آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، مجھے بلوایا ہے آپ نے۔ میرے مولا آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں، مولا یہ عزاداری مظلوم کا سلسلہ آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اس نے کہا تھا در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، بہت اچھا مجمع ہے باخدا، اور دل بڑا ہو رہا ہے آپ لوگوں کا۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ اور مجھے بس یہ آخری زحمت ہے بات کی، اس کے بعد آپ نے جا کے بیٹھ جانا ہے۔ مجھے بڑی خوشی، ویسے بھی اہل سنت ہو کے مجلس میں آتے تو بڑی خوشی والی بات تھی، بلکہ آپ نے مجلس میں پارٹیسپیٹ کیا اور آپ نے مجھے بلایا ہے۔ میں آپ کے حصے کا ذاکر ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ میری کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی، کہ میں جو مجلس پڑھ رہا ہوں اس مجلس کے بانی آپ ہیں۔ مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہے، اور آپ نے جس وقت مجلس ختم ہونے کے بعد دوسرے اہل سنت بھائیوں میں جانا ہے نا، تو آپ نے انہیں جا کر بتانا ہے کہ جو میرا شیعہ بھائی علی عباس عسکری آیا تھا، اس نے آتے ساتھ ممبر پہ معافی مانگ کے کہا تھا کہ بات مولا علی کی کر رہا ہوں، ذکر 13 رجب کا کر رہا ہوں، اور 13 رجب اتنا بڑا موقع ہے کہ اس 13 رجب کو علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے۔ جس کا ہاتھ اٹھ سکتا ہے مل کے نعرہ حیدری۔ فون بند کر کے ہن فون رکھ دے ہن سنیپ چیٹ بند کر چھوڑو میرا بڑا، ہن اس نو بند کر، ہن اے آخری سٹریک آئی جڑی سارے ان بھیج بیٹھا میں، ہن نہ سنیپ چیٹ کھولنی تے نہ ہن فلٹر لبھی، ہن میری گل سنی تین مولا دا واسطہ، بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ کیا خوبصورت جملہ آپ نے کہہ دیا۔ صدیق بھائی میرے بانی ہیں آج کی مجلس میں، صدیق بھائی اہل سنت جنہوں نے مجھے بلایا ہے، اور مومنین کہہ رہے ہیں خوشی کی بات یہ ہے کہ صدیق نے علی کو بلایا۔ اللہ اکبر۔ بات جی شروع کرتے ہیں، بات شروع کرتے ہیں۔ ایک ایسے بادشاہ کا ذکر جس کی ویکھو تسی مینوں ہن اندازہ ہو گیا وے تسی پریوں پنچایت والا مجمع تے گل سنن والے لوگ ہو، تے بہت سونی گل سنن والے لوگ ہو، تے آن دی سپورٹ تسی ونڈ کرن والے لوگ ہو، میری گل ضائع نہیں ہوئی، ہن تک کوئی گل ضائع نہیں ہوئی۔ ایک باری ذرا ود سنے آئے ہو، پچھلا محلہ پیچھے رہ گیا وے، میں چاہنا تسی نال رلو، گزارش کردا پیاں کہ اس بادشاہ کی آمد کا ذکر کر رہا ہوں، جس بادشاہ، جملہ بدل کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ لوگوں کو پچھلا پسند نہیں آیا، اب اس زاویے سے سنیے۔ اس بادشاہ کی آمد کا ذکر شروع کیا ہے جس بادشاہ کی ماں کے مقدس قدم اٹھیں تو ان مقدس قدمین کی چاپ کو محسوس کر کے اللہ کے گھر کی دیواریں آپس میں مشورہ کرتی ہیں کہ اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ میرے بھائی فون رکھ نہیں دیتے، مہربانی کرو جو فون رکھو۔ میں نے مولا دی قسم میں سندھ تو نکلیا، صبح 12 بجے میں سفر شروع کیتا ہوئے روڑی تو تے میں تواڈے کول آ گیا اتنے سکر با خدا خیر پور۔ کل رات کو میں نے پڑھا ہے، دھند زیادہ تھی، وہاں رکوں، روڑی انٹرچینج سے صبح سفر شروع کیا اور میں آپ کے پاس آ گیا ہوں مولا کا واسطہ۔ اب اگر آپ لوگ موبائل دیکھیں گے تو میری بات ضائع ہو جائے گی، میری گل سنو۔ علی آئے کعبے میں اور ذکر اس بادشاہ کے جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو اللہ کے گھر کی دیواریں بھی پہچانتے۔ اتنا زندہ مجمع ہے، مجھے میرے مولا حسین کی قسم ہے، با خدا با خدا با خدا مقروض ہو گیا، میں آپ لوگوں کا مقروض ہو گیا۔ اور میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھونڈے لفظ نہیں بولنے آتے، میں بازاری زبان نہیں بولتا۔ میں جب ممبر پہ آتا ہوں تو میں یہ نہیں کہتا کہ فلانے دا 36 ضلع پہ ہو کوئی نہیں، تو فلانے دا 38 ضلع پہ ہو کوئی نہیں، میں یہ نہیں کہتا۔ میں ممبر سے گالی دینے کا قائل نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو زبان بازاری ہے وہ بازاری ہے، جو ممبر حسین کے لفظ ہیں وہ صرف ممبر حسین کے لفظ ہیں۔ الفاظ کے اپنے قبیلے اور اپنی اپنی فیملیز ہوتی ہیں، جو الفاظ وہاں پہ رائج ہیں وہ الفاظ باب مدینۃ العلم کے ممبر پہ ولگر زبان ویسے بھی سوٹ نہیں کرتی۔ اور اگر میں یہ بولتا ہوتا تو میرا آج کا بانی کم از کم اہل سنت نہ ہوتا۔ اب جس نے مجھے بلایا ہے نا میرے بھائی،
میرا کانٹینٹ اور ہے، میری بات اور ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سب سے اچھا ہوں، لیکن سبھی مجھ سے اچھے ہیں، لیکن میرا طریقہ کار وہ نہیں ہے جو عموماً آپ کو ممبر پہ دیکھنے کو ملتا ہے. آپ لوگوں کے قدموں پہ ہاتھ ہے. میرے سامنے کالج، یونی اور سکول میں پڑھنے والی یہ ینگ جنریشن بیٹھی ہے. میں فقط اتنا چاہتا ہوں کہ میرا شیعہ جوان بھائی جس وقت 4 لبرل یا کمیونسٹ یا مارکسزم کو پڑھنے والے یا بڑے سے بڑے ایتھسٹ یا لبرل لوگوں کے سامنے جب جائیں نا اور وہ 13 رجب پہ بات کریں، تو میں چاہتا ہوں دنیا ہکا بکا رہے. ایک شیعہ لڑکے کے پاس ووکیبلری اتنی ہو کہ وہ بولے اور دنیا حیران ہو جائے کہ واقعی جیسے یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے نا، ایسے کوئی نہیں کر سکتا. مجھے بھول جانا، میرا آنا جانا بھول جانا، میری اس کی بات کی تقریر بھول جانا یا نہ سننا تمہاری اپنی مرضی. میں ممبر کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں یہ جملہ نہ بھولنا. جملہ اس لیے نہ بھولنا کہ اسے اپنے دامن سے باندھنا، اور دامن سے باندھ کے جہاں تک تمہارا بس چلے شیعہ سنی علماء تک پھیلا دینا کہ لاہور کا ایک بھائی ہے جسے یا ہر ہاتھ اٹھے یا کوئی نہ بولے، جسے علی عباس عسکری کہتے ہیں. وہ شیعہ سنی بھائیوں کی موجودگی میں کھپ کھپ کے کہہ رہا تھا یہ مولوی صاحبان ذرا جواب تو دیں بھئی کیا ہوگا وہ علی جو ہجرت کی ایک رات رسول کے بستر پر سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لے، وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا لے گا؟ جس کا ہاتھ میرے مولا حسین کی ملکیت ہے وہ اٹھائے. جس کے اندر ہے حسین مل کے بولو نعرہ حیدری. آپ کو بولنا چاہیے تھا، ویسے آپس کی بات ہے، تھوڑی آپ کو بھی تھوڑا سا بولنا چاہیے تھا. جو ہجرت کی ایک رات رسول کے بستر پر سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لے. بس 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 نہ دی ذات ہے. جو ہجرت کی ایک رات رسول کے بستر پہ سوئے اور وہ اللہ کی مرضیاں خرید لے. جس ویلے خدا قلم چاہیے ہوئے نا تو ماں پیون بھی مارنا نہیں چاہیے. جو ہجرت کی ایک رات رسول کے بستر پہ سویا اس نے اللہ کی مرضیاں. اب وہ 3 دن خدا کے گھر میں رہا ہے. مجھے بتائیے 3 دن کعبے میں رہنے کی قیمت کیا بنتی ہے؟ دکھ ہوتا ہے خدا کی قسم مجھے زمانے کے تعصب پہ. یار تجھے واقعی شرم نہیں آتی؟ تو اپنے گھر بیٹھ کے آرام سے کہہ دیتا ہے جی کون سی بڑی بات ہے علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار کا گرنا اور لڑائی ہم سے. ابھی ہم سے جھگڑا ہی بھائی کس بات کا ہے؟ ہم لوگوں نے علی کو کعبے میں بھیجا نہیں، ہم نے علی کی ماں کو بلایا نہیں، ہم لوگوں نے دیوار توڑی نہیں اور راستہ بنایا نہیں. زندگیاں گزر گئیں خدا کی قسم. تم لوگوں کی کل تک علی کی ذات سے لڑ رہے تھے، آج علی کے فضائل سے لڑ رہے ہو. اپنے گھر بیٹھ کے بندے آرام سے کہہ دیتے ہیں جی کون سی بڑی بات ہے علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار گر گئی. پوری دنیا میں اتفاقاً دیواریں گرتی ہیں، کعبے کی دیوار کمزور تھی تو گر گئی، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اور مولوی تجھے واقعی شرم نہیں آتی؟ تو نے پوری دنیا میں اتفاقاً دیواریں گرتی تو دیکھی ہوں گی، کیا گر کے واپس لگتی بھی دیکھی؟ بھائی جو بول رہے ہیں وہ بہت اچھا سن رہے ہیں، مولا کی قسم بہت اچھا. جو نہیں بول رہا اس کی کوئی مجبوری ہوگی، اب میں اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا، میں اس کو تنگ نہیں کرتا. اب جو بیچارہ بول رہا ہے وہ تو معراج کروا رہا ہے. جو مولا علی کے ذکر پہ بھی خوش نہیں ہو رہا پھر اس کی کوئی نہ کوئی شرعی مجبوری ہوگی. میں اب کیا ڈیٹیل میں جاؤں یا میں کیا چھیڑوں؟ اور یار تو نے بلکہ ہن گل تو چنگی پہ سن دے ہو تو میرے دل میں تم 2 مصر سناواں. شعر بھی سن دے ہو نا، شعر چنگا سن دے ہو نا. محسوس نہ کیجئے گا، مجھے شیعہ بھی اپنا بھائی سمجھے، مجھے اہل سنت بھی اپنا بھائی سمجھے. میں دونوں گھروں کی ترجمانی قبول کر کے نا اور دونوں گھروں کی نمائندگی قبول کر کے میں زمانے کو کہ میسج دے رہا ہوں. اور میرے بھائی یہ کیمرہ پھیر کے کم از کم مجھے وہ بندہ دکھا دے جس نے پچھلے 3 ٹائم کی روٹی مولا علی سے مانگ کے کھائی ہے اور میرا مشورہ سننے کے سمجھنے کے بعد بھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی. ناراض نہیں ہونا. عسکری ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہے جانا ہے خاک میں تو گزارش ہے آپ سے، اے شیخ بغض چھوڑیے مٹی کے باپ سے. جس کے اندر ہے حسین مل کے بولو حیدر حیدر. سارے بولو مل کے نعرہ حیدری. جانا ہے خاک میں تو گزارش ہے آپ سے. نہ ٹردی ٹرین نہ لمکنا چاہیے تھا نہ بجدی تو درک مارنا چاہیے.
بھائی جان جانا ہے خاک میں تو گزارش ہے آپ سے آگے نہیں تشریف لے آتے. اے شیخ بغض چھوڑیے مٹی کے. ارے بھائی میری بات سنیے. جو منظر دنیا نے دیکھا ہے وہ منظر دنیا نے دیکھا ہے. میں نے مولا دی قسم ہے میں تھوڑی داد واسطے ممبر نہیں کٹنا. تسی ایڈا سونا پہ بول دیو میں تھوڑے ہتھی بھی نہیں پونا کہ انج بولو یا انج بولو. میں نہیں تھوڑی خوشامد کر رہا. میں نے مولا دی قسم ہے تسی بہت چنگا پہ سن دیو. اے جھولی چاہی کھلوتا مولا تو نظر بد تو محفوظ رکھا. میں آپ یقین کیجئے میں امام حسین کا نام لیتے لیتے زمین کے 3 کونے گھوم چکا ہوں. میں کسی کی خوشامد کرنے کی نہ عادت ہے نہ مجھے ضرورت ہے. آپ لوگ اتنا اچھا سن رہے ہیں کہ میں مقروض ہو گیا. میرا دامن بھر گیا ہے آپ لوگوں کی دعاؤں سے. لیکن کم از کم ایک منظر ایک لمحے کے لیے دیکھیے. ایک لمحے کے لیے میں جہاں بات لے کر جانا چاہ رہا ہوں میرے جانے کے بعد بھی آپ لوگ دعا کریں گے. ارے دنیا والوں جو منظر دنیا نے دیکھا وہ دنیا نے دیکھا. اور ذرا وہ منظر دیکھتے ہیں جو دنیا نہیں دیکھ سکی. معاملات کیا بنے, صورتحال کیا بنی. انگلش میں کہتے ہیں بیہائنڈ دا سین سٹوری چل کیا رہی تھی. پسے پردہ منظر کے پیچھے کے معاملات. مقدمہ کیا ہے. 12 رجب کا دن ڈھلا, 13 رجب کی شب آئی. ایک رئی کے دانے برابر بھی جس بندے کے اندر کوئی اتنی سی بھی بھائی جان لٹریچر ساؤنڈ والا بھراج ہے میری آواز آندی پئی ہے ایکو گھٹا دے ایکو والا بٹن چھک جتنا چھک سکتا کرما لیا. ہن دوجی تیجی واری میری منت ہے. ہوا کیا, معاملات پیدا کیا ہوئے میرے بھائیو. آؤ میں تمہیں بتاؤں. لیکن لٹریچر کا اسٹوڈنٹ اگر اتنا سا بھی بس 114% ہو گئی کو اتنی سی بھی رئی کے دانے برابر کسی بندے کے اندر لٹریچر کی محبت نہ, یہ شاعری یا کوئی ذوق ہے, وہ بندہ سر اٹھائے آج خالی نہیں جائے گا. میں کہتا ہوں اتنی بڑی بات آپ کو دے رہا ہوں. واقعہ کیا پیش آیا. 12 رجب کا دن ڈھلا, 13 رجب کی شب آئی. آفتاب عالم تاب مغربی گھاٹیوں میں چھپ رہا تھا. عروس شب اپنے حجرے مغربی سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی. چاند اپنے ہنڈولے میں ہچکولے کھا رہا تھا. چاند ستارے نکل کر کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے. بھائی جان سیارے یہاں وہاں کسی کی آمد کی خوشی میں رقصاں تھے. کہکشاں اپنی پیشانی پر افشاں چھڑک رہی تھی. میں ہن کٹ چھوڑو جے میں چنگی گل پہ کردا یا اوکھی زبان بولدا پیا یہ میرا قصور ہے. اور کسی میں گال جو نہ پہ کردا یہ کسی تے لعنت جو نہ پا رہا. کہکشاں اپنی پیشانی پر افشاں چھڑک رہی تھی. ارے جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی. عنبر اشرف کے سنگریزوں سے فرش چنا گیا. فضا میں شہاب ثاقب کی پھول جھڑیاں پھوٹ رہی تھیں. چوتھے آسمان کی بلندیوں پر انبیاء کے درمیان ایک جشن رکھا گیا جس میں کرسی صدارت پر جناب ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا. فلک کے ملک انتظامیہ کمیٹی بنا کر زمین کے چاروں کونوں پہ مصروف انتظام تھے. رکھ میرے سر پہ قرآن. آسمانوں کی بلندیوں میں یہ ماحول تھا. یہاں نیچے جناب عمران کے بیت الشرف سے ایک ماں خرامہ چلتی ہوئی اپنے گھر سے خانہ خدا کی جانب آئی. مجرم ہوگا وہ بندہ میرا جس نے میرا حق رکھ لیا. وہ ماں چلتے چلتے کعبے کے سامنے آئی تو اس ماں نے دیکھا کعبے کے دروازے میں تالا تھا. کیونکہ وہ ماں تھی خطیب. میرے مولا میری زبان نیچے سر دے آئے. وہ ماں تھی خطیب ممبر سلونی کی تو اس ماں پہ لازم تھا اگر تالا دیکھے تو کچھ ایسا کہے کہ قیامت تک کی تاریخ کو سمیٹ کے رکھے. اس ماں نے پھر وہی کیا. اس نے تالا دیکھا تو انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا میرے مالک اب گواہ رہنا بلایا مجھے تو نے ہے کیونکہ تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے ورنہ میرا علی تو جہاں جائے گا وہیں کعبہ بن جائے. میرے مولا راضی ہوں. مولا ان چہروں کو سلامت رکھیں. یہ مسکراہٹیں برقرار رہیں. یہ آوازیں سلامت رہیں. یہ سارے دن کا تھکا ہوا مجمع نعرہ حیدری. باخدا محسوس ہوتا ہے مجلس اب شروع ہوئی ہے. مولا راضی میرے مالک تو نے بلایا کیونکہ تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت تھی ورنہ یہ تو جہاں جائے گا. تسی بہت سونا بول دے پہ ہو تو بسم اللہ جزاک اللہ تے بہت سونا بول دے رہا ہوں. یہ جہاں جائے گا یہ وہیں کعبہ بنا دے. علی عباس عسکری جملے کہہ رہے تو اتنا تو اثر ہو رہا ہے نا کہ آپ لوگ ہل جل کے داد دے رہے ہیں. صدیق صاحب تاریخ دیے میری سین گل کی تھی تو کعبے دی قد زمین تے لگی. میں مولا دی قسم میں پوری مجلس پنجابی پڑھ چھوڑ سا. اچھا وہ کعبے کی دیوار اب لگی آ کے زمین سے. بی بی اندر چلی گئی.
دیوار واپس لگ ٹھڈ تواڈے سامنے وے تے ایک باری میں ممبر تے ہاتھ مار کے نہ ویکھ بیٹھا بھی کتنی کیا ہے ہن اگوں کام سام لویا ہے مجھے شاہ صاحب مجھے مولا کی قسم ہے با خدا یہ میرا ممبر کے دامن میں ہاتھ ہے کل رات خیر پور میرز سندھ کل شب زیادہ پہلے کی بات نہیں کیمرہ بندہ بھاگ ہی نہیں سکتا میرے بھائی مجھے جشن روکنا پڑ گیا اس ایک جملے پہ جشن رک گیا خدا کی قسم وہ جتنے سندھی علی والے بیٹھے تھے نا وہ ویسے بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں انہوں نے کہا بس اسکری ایک منٹ واسطے رک جا سن سواد لین دے گل دا پھر میں کھڑا رہا اور میرے سامنے پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی بندہ ہی وہ نہیں آیا گھر سے چل کے مجلس میں جس کے پاس ہاتھ ہے وہ روٹی مولا علی سے مانگ کے کھاتا ہے اس کا ہاتھ کیسے نیچے رہ گیا دیوار گری بی بی اندر گئی دیوار واپس لگ گئی بھائی جان دیوار واپس لگی تو ایک دراڑ ایک لکیر ایک نشان ایک درز ایک ایرو 1400 سال گزر گئے اصطلاح بن گئی ہے نا پروننسیشن ہے کہنا پڑتا ہے دراڑ 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 انکل جی آپ نے غور نہیں کیا اور اگر غور کیا بھی ہے تو پھر اظہار نہیں کیا میرے محترم یہ دراڑ کعبے کی دیوار پہ نہیں جناب کے کلیجے پہ آئی ہے کہ بڑی سر دراڑ کعبے کی دیوار پہ نہیں بسم اللہ منکر کے دل پہ آئی ہوئی اب تو ہر ہاتھ میں موبائل ہے نا ہر فون میں گوگل ہے بھائی گوگل یہ ایک ایسا بابا اور ایسا مرشد ہے جس سے جو پوچھو اس کا جواب دیتا اس ہر گل کا پتہ نہیں لیکن اسی تو 24 گھنٹے 8 گھنٹے ٹک ٹاک یوز کرنے والے بندے ہیں اسی کدی گوگل والے پاسے گئے ہی نہ بھی کسان کو چنگی گل لب پوے اسی سارے دن سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو نویاں شیاں ویدے ہیں لبرل بن کے دیکھیے نا آپ شیعہ سنی ہسٹری کو چھوڑیے آپ گوگل کیجئے 1400 کچھ سال گزر گئے دراڑ قائم لکیر قائم درز قائم نشان قائم مجمع بولتا ہی ایڈا سونا پہ ہوئے میں گل کے کراں جو ٹائم ٹپے ارے دنیا والوں میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں علی کی دشمنی دراڑے مٹاتے ہو نشان مٹاتے ہو وہ لکیر مٹاتے ہو جو علی نے لگائی نہیں لیکن علی کے پروٹوکول میں لگی ہے ہم میرے مرشد حسین جڑا ڈر گیا حسین معذرت میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں جناب خدیجہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والوں کی اولادوں چلیے بھائی اس سے بھی آگے ارے دسترخوانے گل نمی تو نمی ہے نا ارے علی کا مقابلہ کعبے کا نشان مٹاؤ گے اور دسترخوانے جناب خدیجہ سے اڑتے ہوئے شوربے سے خوشبو سونگ کے اسلام قبول کرنے والے یار میں پہلے پتہ ہو گیا تو میں شروع ہی نہیں کرنا پڑتا
थकावट ला दी हूँ गल एडी सवादी है ना ते मैन मौला दी कसम ने मैं इस तो ढेर खोल ही ना सकता बस जितनी भी है इस झल लवे आए अरे काबे का निशान मिटाओगे शर्म नहीं आती अरे दस्तरखाने जनाबे खदीजा से झूठी प्लेटें बेच बेच के बिजनेसमैन बनने वाले हो गए मेरी मान लो हो गए मान लो रहा दे मैं तो असल गल ही हुण पता लगी है सर सारे ही दियो गिनते पाओ दस्तरखाने हुण जेड़े आंदे ने होता दियो दस्तरखाने मौला मौला राजी हूँ मौला आपको हमेशा नहीं दाने सर मौला राजी हूँ मौला राजी हूँ दस्तरखाने जनाबे खदीजा से हुण मैं गल्लां मुकांदा मैं मतलब तुसीं आखो कि मैं चक्कर च पड़ी मैं हाँ अरे दस्तरखाने जनाबे खदीजा से झूठे बर्तन बेच बेच के बिजनेसमैन बनने वालों तुम लोग काबे का निशान मिटाओगे अरे तुम लोगों से तो 1400 साल गुजर जाने के बाद भी 61 हिजरी से लेकर 2026 तक तुम लोगों से तो आज तक यही फैसला नहीं हुआ कि कहां बंदरों का तमाशा देखने वाला और कहां फरिश्तों को शिफाएं देने वाला अरे कहां भटके हुए शजरों वाले और कहां शजरे तैयबा वाले नाराज नहीं होना खुदा की कसम उठा के मिंबर पे कह रहा हूं नहीं पता इसके बाद जिंदगी है या नहीं है या आप लोगों की ज़ियारत होनी है या नहीं मैं तो वो खुश नसीब नहीं हूं ना जिसे आप लोगों के चेहरे रोज रोज मिलते हो मुझे सालों में कहीं एक बार आके आप लोग ये खुश नसीबी होती है कि मैं आप लोगों को देख सकूं मेरे भाई मेरा सफर बर्बाद है वो सिंध से आ रहा हूं इस्लामाबाद मुझे जाना है मेरे आने जाने का सफर बर्बाद है अगर मेरी ये बात जाया हो गई दुनिया वालों अरे 1400 साल में दिरहम दीनार और रियाल और डॉलर खर्च कर करके अरे बड़े से बड़े साइंटिस्ट और बड़े से बड़े इंजीनियर्स को बुलवा के अरे ये साइंस लैब ये फिजिक्स ये केमिस्ट्री और ये एक्सपेरिमेंट और ये मिक्सचर और ये केमिकल्स और ये धातें और ये पलस्तर करवा के अब बदबख्त दुनिया तुझसे जिस अली की एक लकीर नहीं मिटी उसकी गदीर कैसे मिटा बस करें मेरी जेब भारी होती भाई कोई अमानत नपण वाला बंदा है तुमसे जिस अली की एक लकीर नहीं मिटी उसकी गदीर कैसे अरे दीवारें गिर रही हैं मेरे मौला के एहतराम में अच्छा सुनिए अब बात और ऊपर जा रही है खुदा की कसम बात ऊपर जा रही है ये जो दीवार परेशान तो ना होना हो गया अचानक कहूँ चंगा पे बोल दो तो इंच चुप कर दो पढ़ना नहीं लगता भाई कोई जखड़ लग गया भाई आके जब ये जो दीवार गिरी है इस पे उलमाए कौम और उलमाए लखनऊ की बहस है इल्मी जंग दुनिया की वाहिद जंग है जिसका नुकसान नहीं जिसके फायदे चीजें जो है ना वो शेर होती हैं जिद ना आ जाए वरना दुनिया में मौत का इलाज है जिद का इलाज नहीं मैं कहा करता हूँ ये जो जिद है ना ये इंसान को इंसानियत से दूर हटाती ये आपका झंग है राकिब मुख्तार साहब हमारे बड़े प्यारे भाई हैं उनका क्या खूबसूरत शेर फरमाते हैं तूने लड़ते हुए जज्बात में गाली दी थी सुलह इंसान से करता हूं कमीनों से नहीं रेड शर्ट वाले भैया रेड पर भाईजान मैंने भी क्या
ارے تو نے لڑتے ہوئے جذبات میں گالی دی تھی. صلح انسان سے کرتا ہوں کمینوں سے. غالباً مصحفی ہمدانی کا شعر ہے غالباً, یا حیدر علی آتش میں سے کسی ایک کا. لگے منہ بھی چڑھانے دیتے دیتے گالیاں صاحب, زباں بگڑی تو بگڑی تھی, خبر لیجے ذہن بگڑا. علماء کم کہتے تھے کہ مولا علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار ہٹ گئی. علماء لکھنؤ کا نظریہ میرے محترم بزرگ مختلف ہے. علماء لکھنؤ کہتے ہیں کہ کعبے کی دیوار ہٹی نہیں بلکہ کعبے کی دیوار پھٹ گئی. میں نے پہلے آتے ساتھ کہا مجھے آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرنا, بوجھ نہیں بننا. آپ لوگوں کے تھکنے سے پہلے مجھے ممبر چھوڑنا ہے میرے بھائیوں. میرا بھی اپنا ڈھیر اور بلا ایک پہاڑ ہے سفر کا جو مجھے بھی رات کے اندر کرنا ہے. یہ میرا دامن پھیلا ہوا ہے. اگر قدر کرنے پہ آؤ تو علی عباس, کوئی ابھی تک بات ضائع نہیں گئی. بیچارے علی عباس عسکری کا قد بہت چھوٹا ہے, جملہ بہت بڑا آ رہا ہے. اللہ کرے کہ ہر بندہ اسے وصول کر لے. کم والے تسی میں نے وے دو نا, تو ہن میں تانوں ویکھساں جملہ آ کے. کم والے ہٹ گئی, لکھنؤ والے کہتے تھے دیوار پھٹ گئی. ارے نہ ان کی نفی نہ ان کی نفی, دونوں جو علماء ہیں اور دونوں مجھ سے بہتر ہیں, تو دونوں فیملیز کو ساتھ ملا کے جملہ بدل نہ دیں. جملہ ایسے کر دیتے ہیں, دیوار کچھ ہٹ گئی, دیوار کچھ پھٹ گئی. رکھ میرے سر پہ قرآن, کعبے کی دیوار علی سمجھ کے ہٹ گئی, حیدر سمجھ کے پھٹ گئی. ہائے 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 ہائے. ارے حیدر کے معنی جسے آتے ہیں وہ چیر پھاڑ دینے والا. حیدر عربی زبان میں شعر کی اس کیفیت کو کہتے ہیں, اس سچویشن کو کہتے ہیں, شعر کی اس پوزیشن کو کہتے ہیں جس وقت وہ شکار چیر پھاڑ کے دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے. بسم اللہ. کے جائیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل. بسم اللہ. دیوار علی سمجھ کے ہٹ گئی, دیوار کو پتہ چلا حیدر آ رہا ہے, تو دیوار ڈر کے پھٹ گئی. اب آپ کو شعر سناتے ہیں. باتیں ویسے ڈھیر ساری ہیں لیکن دو شعر سنی ہیں اور یہ عالی مدد. پھر اس کے بعد ہم اپنا مصائب شروع کریں گے. پھر انشاءاللہ کبھی زندگی نے وفا کی تو آپ لوگوں کو ڈھیر سنا. علی کعبے میں تشریف لائے. شہید محسن نقوی پڑھنی مولا علی کی لوری تھی لیکن سرکار محسن یاد آ گئے. ان کے 6 مصرے پڑھو. محسن نقوی شہید. محسن کی موت اتنا بڑا سانحہ نہ تھی, اس سانحے پہ بال تیرے رائے گاں کھلے. یا آتا ہے کون کون تیرے غم کو بانٹنے, محسن تو اپنے قتل کی افواہ اڑا کے دیکھ. سر گن کے 3 منٹ تے یا علی مدد, گن کے 3 منٹ. چلو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. ہولی گولی بڑی نہ بن جائے گا. شہید فرماتے ہیں علی آئے تو ہوا کیا. ہائے ہائے. گم سم سی ہے فضا, گم سم سی ہے فضا, کہیں محشر بپا نہ ہو, سہمے ہوئے ہیں بت کے یہ بندہ خدا نہ ہو. اللہ اکبر. میرے بھائی کیا ہو گیا. ارے بت بندہ اور خدا کی تقسیم بھی تو سمجھو. سہمے ہوئے ہیں بت کے یہ بندہ خدا نہ ہو. مولا تشریف لائے, بی بی کعبے میں گئیں. ماں نے جا کے بیٹے کو اٹھایا. لوری ہے مولا علی کی اور بڑے دل سے پڑھ رہا ہوں. ماں نے بیٹے کو اٹھایا. آرام سے میں پڑھ رہا ہوں, آرام سے آپ لوگ سن رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے اپنے دل میں سوچئے گا کہ اس ماں کے دل کا عالم کیا ہوگا جس کی جھولی میں علی جیسا بیٹا ہو. اینک والے بھائی داد دے تھوڑی. جس کی جھولی میں علی جیسا بیٹا ہو. میرے نال رویا یار, بہت سونا پہ سنتے ہوتے بڑے مانتے پڑتا پہ. جس کی جھولی میں علی جیسا بیٹا ہو کیا ہوگا اس کے دل کا عالم. اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا. لوری کہو کہ تو نہیں 6 مصروں پہ چھوڑ دوں گا لیکن جی سے سننا. ماں بیٹے کا چہرہ دیکھ رہی ہے, ماں بیٹے کے رخساروں پہ ہاتھ پھیر رہی ہے.
ماں بیٹے کی پیشانی چوم رہی ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ کرے کوئی ہور پڑھے تو میں سامنے بہ کے سنا تو میں دساں یہ شعر نو سننا کیویں وے. ماں بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرماتی ہے, اے حق کے ولی میرے علی نین تو کھولیں. ہر گل بھی ٹل لا کے نہیں کریندی ہوندی, کچھ باتیں ڈیزرو بھی یہ کرتی ہیں کہ انہیں پیار سے کیا جائے. بھیا مسکرا کے فرماتی ہیں, اے حق کے ولی میرے علی. مجھے اپنی جان سے زیادہ دوسرا مصرع پیارا ہے. مسکرا کے فرماتی ہیں, اے حق کے ولی. من لگتا ہے بھئی تسی انعام دین تو بعد دا دلو بھی کم ڈھا دیں دے ہو کرمانے. اے حق کے ولی, ہائے 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 میرے علی. ماں بیٹے سے کہہ رہی ہے حق کے ولی. میرے علی. کون ہے جو مولا علی کو ایسے کہے میرے علی؟ اے حق کے ولی میرے علی. یار جوان جہاں جہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں, اے حق کے ولی میرے علی نین تو کھولیں. تنہائی ہے, ماں آئی ہے, کچھ لفظ تو بولیں. یا علی میرے مولا میری مدد کیجئے. اے حق کے ولی میرے علی, نعرہ حیدری. اے حق کے ولی میرے علی نین تو کھولیں. تنہائی ہے, ماں آئی ہے, کچھ لفظ تو بولیں. ارے روئے بھی نہیں آپ ذرا لاڈ سے رو لیں. کچھ کھائیں پئیں نوش کریں, بعد میں سو لیں. بعد میں سو لیں, بعد میں سو. ارے یار آپ لوگ ہسٹورینز کو پڑھتے ہیں یار, آپ لوگ ہسٹوریکلی نقطہ نگاہ سے دیکھیے, آپ لوگ تو تاریخ سے وابستہ لوگ ہیں یار. بی بی فرماتی ہیں کچھ کھائیں پئیں نوش کریں, نوش کریں. نہیں آیا وہ بندہ کاظمی سید, وہ نہیں آیا جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا, بعد میں سو لیں. اب جو لفظ سو لیں آیا تو ماں نے دیکھا جھولی میں بیٹے کی آنکھیں. بزرگوں میری مدد کرے آئے, ممکن ہے جوان ساتھ نہ دے منی میری مدد کرے آئے, گل بڑی تاریخی ہو رہی ہے. بعد میں سو لیں. اب جو یہ جملے بولے تو دیکھا جھولی میں بیٹے کی ننی ننی آنکھیں بند ہو رہی تھیں. ماں نے آنکھیں بند ہوتی دیکھی, ہائے ہائے. مسکرا کے فرماتی ہیں بیٹا سونا نہیں, سونا نہیں علی, سونا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے خدمت کے لیے. ارے خدمت کے لیے ماں بڑی بےتاب کھڑی ہے, سونے کے لیے ایک شب ہجرت ہی بڑی. پڑھ گیا نا میں شعر, پڑھ گیا, میں بات کر گیا جو مجھے کرنی تھی. ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی. سونے کے لیے ایک شب ہجرت ہی بڑی ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے خاتم اور باعث تخلیق دو عالم, میرے آقا نامدار, صدق و صفا جن کی کائنات, علم یقین جن کا خزانہ, صحف انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفسیر. میرے آقا خدا کے گھر میں تشریف لے کر گئے علی کو اٹھانے کے لیے. وہ نبی جو نبیوں کا خاتم بھی ہے اور باعث تخلیق دو عالم بھی ہے. بھائی جان, ایک ایسا نبی جو ہم جیسا تھا نہیں مگر اسے اللہ نے ہم جیسا بنا کر بھیجا. اب یہ ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے, ایسے ہم جیسے بنے کہ آج تک بیچارے ہم جیسوں کو یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے. صدیق صاحب تسی اگلی مجلس سے میں نے پڑھائی تھا میں سیرت النبی سنا سا, پھر اس دن ایک شیعہ سیرت النبی پڑھے گا اور ایک سنی بھائی سامنے بیٹھ کے سنے گا, اور انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. وہ دیکھو لو پوچھتا لے ہو پہلے, اے حق کے ولی میرے علی, سونے کے لیے ایک شب ہجرت ہی بڑی ہے. میرے آقا کعبے میں گئے, علی کو اٹھایا, علی کو اٹھا کے باہر آئے. جب باہر آئے تو دیکھا 1.25 لاکھ نبیوں کی قطار تھی. آخری 6 مصرے, آخری 1 منٹ, اور یا علی مدد. مجھے زیادہ مصائب نہیں پڑھنا. بھائی غلام عباس صاحب اتنا خوبصورت مصائب پڑھ گئے ہیں, یقین جانیے مولا نے ان کی زبان میں کوئی اتنا اثر دیا ہے. یہ پنجابی میں دھت سراب, یہ جس لہجے میں یہ قصہ گوئی کرتے ہیں, یہ داستان نوائی ان پہ ختم ہے. میرے مولا انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. میرے بس میں ہوتا میں کبھی بعد میں نہ پڑھتا, لیکن اب یہ حکم تھا تو میں آ گیا, ورنہ مجلس باخدا ان کے پڑھنے تک تمام تھی. میں تبرکاً ایک آنسو کے لیے مصائب پڑھوں گا, لیکن مجھے آخری 6 مصرے سن لیجئے. اب ماں بیٹے کا قصہ ختم. آئیے اب رسول اور علی کا ایک قصہ, چھوٹی سی بات سنیے. علی کو اٹھا کے باہر آئے. ہوا کیا, نبیوں نے دیکھا کہ ہمارے سردار کے ہاتھوں پہ علی ہے. ان کے تاثرات کیسے تھے؟ موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے,
نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ. یار تسی کیڑے ایکٹیو لوگ ہو، مولا دی قسم ہے تسی نہیں تھکے، مولا دی قسم ہے. موسم فیروزی بھائی، فیروزی کپڑوں والے، ارے میرے بھائیا، موسم تیرے ظہور کے، موسم تیرے ظہور کے، موسم تیرے ظہور کے، سانسوں پہ سانسوں پہ. جس مجلس اجداد نہیں نہ دینی ہوندی وہ مجلس مکن تو بعد سٹوری لیندا وے کہ اج پہنچا سائیے، خدا دی قسم ہے. موسم تیرے ظہور کے، موسم تیرے ظہور کے، یا علی مدد وقت جتنا سوچا تھا اس سے بھی زیادہ ہو گیا. موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے نبیوں نے دل. میرے بھائی اب کلیجوں پہ ہاتھ رکھو، بات ہیوی ہونے جا رہی ہے. نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے، پلکوں کے، ارے پلکوں کے سائبان بھی راہوں پہ رکھ لیے. موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے. ارے موسیٰ نے اپنے ہاتھ. میرے مولا آپ لوگوں پہ راضی ہوں، میرے پاس اور جملہ نہیں ہے، میرے بھائی مولا راضی ہوں. موسیٰ نے، ارے موسیٰ نے، ارے موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے. موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے. موسیٰ نے اپنے ہاتھ، ارے موسیٰ، خدا کرتا میرے پاس بھی سوزی ہوتے. ارے موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ اور نگاہوں پہ رکھ لیے. یا علی مدد. موسیٰ نے ہاتھ آنکھوں پہ رکھ کے بولا، ارے بولا وہی جلال ہے حیدر کے نور پہ. ارے اس کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے طور پہ. میرے مولا آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. ماتمداری ہے آخر میں یہ دعا ہے. میرے مولا آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. مولا آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. آپ لوگ ہمیشہ علی علی اور حسین حسین کرتے رہیں. آپ لوگ ہمیشہ انسانیت کے تقاضے پورے کرتے رہیں. آپ لوگوں سے ہمیشہ انسان خوش رہے. آپ لوگ ہمیشہ بھوکے کو روٹی کھلاتے رہیں. آپ لوگ کھانا کھلانے سے پہلے یہ نہ پوچھیں کہ تیرا مذہب کیا ہے. آپ لوگ ہمیشہ پیاسے کو پانی پلاتے رہیے. آپ لوگ پانی پلانے سے پہلے کبھی یہ نہ پوچھئے کہ تیری برادری کیا ہے. مولا آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. سامعین گرامی، ایک جملہ مصائب کا، کیونکہ یہ جو مستورات کا مجمع ہے، اس مجمع کے اندر اس وقت صرف آپ اور ہماری مائیں بہنیں نہیں ہیں، بلکہ آپ اور ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ اس وقت اس مجمع میں کہیں ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں بھی بیٹھی ہے. میں نے کبھی یہ نہیں چاہا، میرے مولا جانتے ہیں، میں اگر بناوٹ کروں مجھے مولا ممبر پہ بھی سزا دے دیں، اس کے اوپر انکل کوئی قسم نہیں ہوتی. میں نے کبھی نہیں چاہا کہ میرے سے بڑی کسی کی مجلس نہ ہو، میں پہلے والی سے بڑی پڑھوں، میرے بعد کے ذاکر کو پذیرائی نہ ملے. میں نے کبھی نہیں سوچا. مصائب کی انتہا میرے بھائی مجھ سے پہلے کر گئے ہیں. آپ لوگوں نے اس دامن میں ایک آنسو ڈالنا ہے جو آپ اور میری بخشش کا سامان ہوگا، اور میں بڑی جلدی ممبر چھوڑ دوں گا. میر انیس خدائے سخن فرماتے ہیں، شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں. انیس فرماتے ہیں، کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا کہ سینے سے بابا سے نہ کھینچتے ہیں. واہ 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 حسین، واہ حسین، واہ حسین. کہا رو کے اکبر نے. آپ یقین کریں، میں انسان ہوں، کبھی رونا آتا ہے کبھی نہیں آتا، لیکن میں جس وقت کہ ہزار کو ٹوٹ ٹوٹ کے روتے ہوئے دیکھتا ہوں مجلس میں، خدا میرا آنسو نہیں رکتا. کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا کہ سینے سے بابا. ہاں جی، پورا مجمع کرتے ہیں آپ لوگ، آئے سینہ کھینچتے ہیں. انیس فرماتے ہیں، پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، ستم گر میری بالیاں کھینچتے ہیں.
یہ کربلا والوں کو رونے والی آوازیں سلامت ہیں۔ کہا ہے کہ مصائب اپنی مرضی سے پڑھی ہے، بڑی سونی ہنج پہ لڑ دی بزرگوں، بہت سونی ہنج، انشاءاللہ اولاد دی خوشیاں دیکھو۔ سامعین، شام کا وقت ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر 4 سال کی زندان کی قیدن کو رویا جائے۔ ایک روایت پڑھنی ہے، زیادہ نہیں پڑھنا۔ اگر کوئی سید اس مجمع میں بیٹھا ہے نا، ابھی اگر کوئی سید اس مجمع میں بیٹھا ہے، ابھی اٹھائے قرآن اور چلا جائے اس کونے پہ، اس لائن پہ، اس باؤنڈری پہ جس کے پیچھے میری مائیں بیٹھی ہیں، جس کے پیچھے میری بہنیں بیٹھی ہیں۔ ابھی اس مجمع سے کتنی بہنیں ایسی ملیں گی؟ 7 ہو گئے ہیں، اندھیرا ہو گیا ہے۔ کتنی بہنیں اس وقت بھی اس مجمع میں ایسی بیٹھی ہیں جو ناز کر کے کہیں گی کہ میں اس وقت بھی بے وارث نہیں، میرا بھائی میرے ساتھ۔ آوازیں بلند کرو میرے بھائی۔ بہن ناز کر کے کہے گی میں بے وارث نہیں ہوں، میرا بھائی میرے ساتھ ہے۔ کتنے بھائی ایسے بیٹھے ہیں اس وقت بھی، میں سر پہ قرآن رکھنے کے لیے تیار ہوں ابھی بھی نا، اتنا جو بڑا مجمع ہے، کتنے بھائی جان بہت سونا پہ روندے ہو، مولا دی قسم انشاءاللہ میں سمجھا سکا، کتنے بھائی ایسے بیٹھے ہیں جو سر پہ قرآن رکھ کے کہیں گے کہ مجھے پتہ ہے، اب آزاد خیالی نہیں، میں ذمہ داری کے ساتھ بیٹھا ہوں، مجلس ختم ہونی ہے، میں نے باہر کسی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو جانا ہے، میں نے سواری تیار رکھنی ہے، میری بہن نے چل کے میرے پاس آنا ہے اور بہن نے پاس آ کے کہنا ہے بھیا مجھے گھر لے چلو، بھائی اندھیرا ہو گیا، حالات اچھے نہیں ہیں، مجلس دیر سے ختم ہوئی ہے لیکن اب مجھے گھر لے چلو، حالات اچھے نہیں ہیں، جتنا جلدی ہو سکے میرا بھائی اپنی بہن کو گھر لے چل۔ بہنیں مان کر کے بیٹھی ہیں، بہنیں ناز کر کے بیٹھی ہیں کہ ہم بھائیوں کے ساتھ ہیں، بھائی ذمہ داری سجا کے بیٹھے ہیں کہ میں تنہا نہیں، میرے ساتھ میری بہن ہے، میں نے جلد، اندھیرا ہو گیا ہے، میں نے، حالات اچھے نہیں ہیں، میں نے جلد از جلد اپنی بہن کو گھر کے پردے کے اندر پہنچانا ہے، تو بھی بہنوں کے ساتھ آیا ہے، اب آ رکھ میرے سر پہ قرآن۔ تاریخ کہتی ہے امام حسین کی 2 اولادیں تھیں جو کربلا سے بچیں، ایک سید سجاد، ایک 4 سال کی سکینہ۔ تاریخ کہتی ہے 1600 میل کے سفر پہ بابا کے قاتل جب بھی تماچا مارتے تھے شکایت نہیں کرتی تھی، سجاد کے زنجیر ہلا کر فقط اتنا کہتی تھی سجاد ہم گھر کب جائیں گے۔ ماتم جو کر سکتا ہے، آوازیں بلند کرو اپنی بھائیوں، اپنی آوازوں کو بلند کرو غریب زہرا کے حق میں۔ یہ آوازیں بڑی اچھی لگتی ہیں جناب سیدہ کو، میرے مولا راضی ہوں، یہ جوانیاں سلامت رہیں، انشاءاللہ دنیا دے کوئی غم نہ ویکھو۔ جے ہائے کر دیو تو اگلا جملہ پڑھا، جے کر دیو ہائے تو اگلا جملہ، اجازت دیں دیو میں ایک سوال میرے بھائی آپ کو سنانا ہے۔ امام حسین کی بیٹی تماچا کھا کر کہتی تھی کہ بھائی، شکایت نہیں کرتی تھی، فقط اتنا کہتی تھی سجاد گھر کب جائیں گے، سجاد سفر کب ختم ہوگا، سجاد میں تھک گئی ہوں، سجاد میرے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں، سجاد اتنا تو بتا گھر کب آئے گا۔ اب ہائے ہر بندہ واجب سمجھ کے کرے جس کے اندر سادات کا درد ہے، باقی دوسرے کسی بندے سے میری بات نہیں ہے۔ امام وقت ہو کر جس وقت بہن کے سوال کا جواب نہیں نہ ہوتا تھا، سید سجاد پھپھی کی جانب دیکھ کے فقط اتنا کہتے تھے اماں دعا مانگ اب سجاد کو موت آ جائے، ہائے اماں دعا مانگ تیرا سجاد مر جائے۔ میرے بھائی مجھے غربت امام حسین کی قسم، میں نے رخسار پیٹتے ہوئے دیکھا ہے کربلا معلیٰ سخی حسین کی نگری میں زائرین کو، اس ایک جملے پہ وہ بندہ بڑا امیر ہے جس کا ہاتھ سر پہ نہیں آئے گا یا جو ہے بھی نہیں کر سکتا، میں فقط استقبال مانگ رہا ہوں، جملہ ضائع نہ جائے میرے بھائی۔ اولادیں 2 تھیں، ایک کہتی تھی گھر کب آئے گا، دوسرا کہتا تھا موت کب آئے گی۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، پتہ نہیں کس غریب کو حسین کہتے ہیں، عزت حسین کی قسم جو موڑ موڑ پہ موت مانگتا تھا وہ گھر واپس آ گیا، اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں، اور جو گھر یا جی
جی کراں جی کراں جی کراں، اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں مر گئی۔ میں نہیں بتا سکتا کہ موت آئی تو آئی کیسے، میری حیثیت نہیں ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ بڑی جگہ پہ یہ مصائب پڑا ہے، لیکن زندگی میں جہاں یاد ہے نا، اس 4 سال کی قیدن کی قبر پہ کھڑے ہو کے شام میں پڑا تھا۔ 2019 کی بات ہے، خدا کی قسم یہی موسم تھا، وہ غریبوں والا قبرستان۔ بی بی کی قبر پہ یہ روایت پڑی تھی، اور اس کے بعد نہ کسی کوئی سن سکا اور نہ میں پڑھ سکا۔ تاریخ کہتی ہے بہن دنیا سے پردہ کر گئی، اور پردہ کرنے کے بعد بھائی نے بہن کو اٹھایا، بہن کی قبر بنائی۔ قبر بنانے کے بعد جب قبر بن گئی تو 35 سجاد نے سر مارا اور خون شروع ہوا۔ دامن پھیلاؤ اور وہ دعائیں مانگو جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ اگر تیری آنکھ میں آنسو ہے، تیرے دل میں درد ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ تیری دعا قبول کیسے نہیں ہوتی۔ عزت حسین کی قسم، سجاد کی پیشانی سے خون شروع ہوا۔ باقر قریب آئے، بابا اتنا کیوں روئے ہو؟ اتنا تو شام غریبہ نہیں روئے۔ اب باقر میں مر جاتا، میں وہ منظر نہ دیکھتا۔ بابا ہوا کیا ہے؟ باقر میں تیری 4 سال کی پھپھی کو دفن کر رہا تھا، باقر میں تعویذ قبر بند کر رہا تھا۔ وہ بندہ سر نیچے کر لے جو جملے کا استقبال نہیں کر سکتا۔ بابا پھر کیا ہوا؟ اور باقر قبر کا تعویذ بند کرتے کرتے میری نظریں پڑی ہیں، میں نے دیکھا قبر کے اندر میری سکینہ کے لب ہل رہے تھے، اور باقر میں کان قریب لے کر گیا ہوں۔ باقر میں نے کان لگا کے سنیے تو قبر کے اندر سے میری 4 سال کی سکینہ کہہ رہی تھی، بھائی سجاد میں قبر میں اپنے بابا حسین کو رونا چاہتی ہوں، اور سجاد میں نے زندگی میں تجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے، اور سجاد میری غربت کا واسطہ مجھے خالی نہ لوٹانا، اور سجاد میں قبر میں اپنے بابا حسین کو رونا چاہتی ہوں۔ مجھے شام کے لوگوں سے یہ پتہ کر دے، شام میں جو قیدی مر جاتا ہے اس کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا نا۔ اور سجاد تیری سکینہ کو ڈر لگتا ہے، اور سجاد شمر کے ہاتھ بڑے وزنی۔ علی بادشاہ کی دکھی بیٹیاں، آپ کا گریہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ خدا عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ذکر مظلوم کے صدقے اور ان آنسوؤں کے صدقے، میرا مالک جو بے گھر ہیں انہیں گھر نصیب فرما، جو بے اولاد حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے مالک انسانیت کے تقاضے پورا کرنے والوں کو ناگہانی آفات، بلیات، مصیبتوں، مشکلات و حوادثات سے محفوظ فرما۔ میرے مالک جو انسانیت پہ ظلم کر رہے ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ میرے مالک جتنے مومنین اس وقت یہاں تشریف فرما ہیں، ان کے خاندان کے مرحومین، جملہ مرحومین مومنین مومنات، میری اپنی والدہ مرحومہ اور وہ تمام ارواح جو دار فانی سے دار عدم کو کوچ کر گئیں اور ان کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، تجھے تیری عزت کا واسطہ ان سب کے آگے کے سفر آسان فرما۔ میرے مالک ہم سب کو زندگی میں بار بار سخی حسین کے شہر کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام تر نیک دلی حاجات کی قبولیت کی خاطر اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی خاطر بآواز بلند صلوات۔